تکلیف ہے، دقت ہے، پریشانی ہے، تو میں آج اللہ کو گواہ بنا کر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے میں کبھی بھوکتا نظر نہیں آؤں گا۔ اس نے یہ معاہدہ کیا، تب جا کر انہیں اولیاء اکرام کا قرب حاصل ہوا، تب جا کر جنتی ہونے کی بشارت ہوئی۔ یہ اب آئیے اپنے اوپر آپ دیکھیں، اس نے وہ اس چیز کو بدلا جو امپاسبل چیز تھی۔ فطرت کبھی نہیں بدلتی انسان کی، کبھی نہیں، اپنے طبع میں جو شامل ہے وہ نہیں بدلتی، لیکن اس نے بدلا رضا الہی کے لیے، ان کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، اولیاء اکرام کی خوشی اور ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو فرمایا امام حسین تب تک ہم کو اپنا غلام نہیں بنائیں گے جب تک ہم اپنے گناہوں کی عادت کو نہیں چھوڑیں گے، جب تک ہم شراب نوشی کو نہیں چھوڑیں گے، جب تک حرام کاریوں سے ہم باز نہیں آئیں گے، تب تک یہ ہمیں اپنا نہیں بنائیں گے۔ لاکھ امام حسین کے نام کا نعرہ آپ لگا لو، لیکن آپ کو اپنا نہیں بنائیں گے جب تک ان سب چیزوں سے آپ باز نہیں آؤ۔ اگر اولیاء اکرام کا قرب چاہتے ہو، امام حسین کا قرب چاہتے ہو، کہ تمہیں بھی قربانی پیش کرنی ہے۔ ان بدکاریوں سے، ان بری چیزوں سے، ان دنیا کے تمام تر رنگینیوں سے باز آنا ہوگا، تب جا کر امام حسین کی بارگاہ میں تم ان کے سامنے کھڑے ہونے کے حقدار ہوتے۔ ورنہ یہ رسمی طور پر جلسے ہو جانا، لوگوں ارے بڑا اچھا جلسہ ہوا، اتنے لوگ اکٹھا ہوئے، کوئی مطلب نہیں ہوگا جب تک بدلاؤ خود میں نہیں پیدا۔ اچھا، بدلاؤ کی شروعات کہاں سے ہوگی؟ بدلاؤ کی شروعات سب سے پہلے خود سے ہونی چاہیے۔ خود سے ہو، اپنے گھر سے ہو، اپنے گھر سے ہو۔ دوسروں پہ کمنٹ نہ کرے، پہلے اپنے گھر کو صحیح کرے، خود کو صحیح کرے۔ کہتے صاحب بچہ ہماری باتیں نہیں مانتا، بچہ ہمارا کہنا نہیں سنتا، ہمارا فرما بردار نہیں ہے، بے ادبی کی باتیں کرتا ہے، ایسی بات کر۔ بھائی اسے نہیں بتانا ہے کچھ، اس کو نہیں سدھارنا ہے۔ کہتے ہیں اگر خود سدھر جاؤ گے بچہ اپنے آپ سدھر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ خود سدھرو، پہلے خود عمل کرو ان چیزوں پر۔ آپ کچھ غلط کرتے رہو اور آپ کہو ہمارا بچہ نہیں سدھر رہا ہے۔ میں آپ کو بڑی سیدھی سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے 6-7 سال کا، اسے کسی نے نہیں بتایا کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، لیکن جب وہ گھر میں اپنی ماں کو دیکھتا ہے نماز پڑھتا، بغل میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ حقیقی بات ہے، باپ کو گالی دیکھتا ہے تو آ کر بچہ گالی بھی دینے لگتا۔ کس نے کہا؟ تو فرمایا جیسا کرو گے آپ ویسا بچہ آپ میں سے ہی کرے۔ اس لیے بچے کو مت سدھارو، خود سدھر جاؤ۔ اور اگر بدلاؤ نہیں اپنے آپ میں پیدا کر سکے تو کوئی مطلب نہیں ہوگا ان سب چیزوں کا۔ بدلاؤ پیدا کرو اپنے اندر۔ لوگوں کے شرم و حیا، یہ دوست یار، یہ احباب، یہ رشتہ دار، جن کے کہنے پر کرے بتاؤ داڑھی رکھ لی، ارے کیسے ہنسنے، ان کی ہنسی پر، ان کے تانے پر، ان کی بولی پر مت جاؤ کہ یہ دوست کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، ہمارے سسرال والے کیا کہیں گے۔ دل میں یہ خیال ہو کہ مصطفیٰ کیا کہیں گے، سبحان اللہ۔ دل میں یہ خیال ہو رب کیا کہے گا۔ ہم اتنی بڑی گستاخی، ہم اتنے بڑے معاملات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کا خیال نہیں ہو، بلکہ یہ خیال ہو، کیونکہ یہ فانی اور سب کو جانا ہے، جانا نہیں جانا ہے۔ بدلاؤ پیدا ہونا چاہیے۔ بدلاؤ نہیں پیدا ہوگا تو رسمی چیز ادا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اگر آپ میں بدلاؤ پیدا ہو گیا، سمجھو کہ آپ نے بہت بڑا کام کر دیا۔ تو میں کر رہا تھا نور اور کتاب مبین۔ نور سے مراد مفسرین کا اس میں اجماع ہے کہ نور سے مراد حضور کی ذات ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ چاہا کہ لوگ مجھے جانیں، لوگ مجھے پہچانیں، لوگ میری عبادت کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس نور کو اللہ نے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ توجہ، 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصے سے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے اللہ نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، تیسرے حصے سے اللہ نے عرش اعظم کو پیدا فرمایا، چوتھے حصے کو پھر 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصے سے عرش اعظم کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے پھر تمام فرشتوں کو پیدا فرمایا، تیسرے حصے سے آسمانوں کو پیدا فرمایا، چوتھے حصے کو پھر 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصے سے اللہ نے زمینوں کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، تیسرے حصے سے انسانوں کو عقل سلیم عطا فرمائی، چوتھے حصے سے انسانوں کی آنکھوں میں نور پیدا فرمایا۔ اور زمین سے پوچھو تمہارا وجود کیسے ہے، آسمان سے پوچھو تمہارا وجود کیسے ہے، زمین و سما تمہارا وجود کیسے ہے، چنین و چنا تمہارا وجود کیسے ہے، جنت و رضوان تمہارا وجود کیسے
کیسے ہے؟ جب آپ سوال کرو گے ہر طرف سے جواب آتا ہوا سنائی دے گا. چاند کی چاندنی یہی کہے گی, سورج کی روشنی یہی کہے گی, سمندر کے قطرات یہی کہیں گے, دریا کی روانی یہی کہے گی, موجوں کی تغیاری یہی کہے گی, پھولوں کی مہک یہی کہے گی, کنجوں کی چٹک یہی کہے گی. کائنات کا ذرہ ذرہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا. کیا شان احمدی کا, کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے, کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے. ہر گل میں, ہر شجر میں محمد کا نور ہے.